السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ معارف الحدیث ہم نے 100 احادیث مکمل کر لی تھیں، اور آج انشاءاللہ 4 احادیث آپ کے سامنے ہیں جو آلریڈی میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ان چاروں حدیث میں پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ بغیر حساب کتاب داخل ہونے والوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد آنے والی 3 احادیث حوض کوثر کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ قرات میں پہلے کر دیتا ہوں، پھر اس کی مختصر تشریح اور الفاظ کے میننگ کے اوپر آپ غور کیجیے گا۔ پہلے میں قرات کر دوں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حثیثات من حثیثات ربی، رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا اسیر فی الجنت اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طینه مسک اظفر، رواہ البخاری۔ اس سے اگلی حدیث ہے جی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء ماؤہ ابید من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، رواہ البخاری ومسلم، یعنی متفق علیہ۔ اگلی حدیث ہے جی عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یدمع ابدا سیردن علی اقوام عارفهم ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، رواہ البخاری ومسلم۔ جی 4 احادیث ہیں، آئیے اب ان کے ہم دیکھتے ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح کیا ہے۔ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان حرف جر، ان کی وجہ سے ابھی مجرور ہو گیا۔ قالا یہ ابی امامہ کے لیے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ کیا فرماتے ہیں؟ مقولہ ہے، سمعتو آنا اس کا فاعل، میں نے سنا، یہ مفعول، کس کو سنا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قال یقول فعل مضارع ہوا فاعل جو رسول اللہ کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے۔ کیا فرماتے ہو؟ سنا، یہ مقولہ ہے۔ وعدنی ربی، وعدہ یعید وعدہ کرنا، وعدنی مفعول، یعنی اس نے مجھ سے وعدہ کیا، کس نے؟ میرے رب نے۔ یہاں پہ رب حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، یا متکلم کی وجہ سے ہم اس نصب کو ظاہر نہیں، رفع کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ یہ جو وعدہ ہے ان حرف مصدریہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ادخل یدخل باب افعال، داخل کرنا۔ ان یدخل یہ نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، ہوا اس کا فاعل۔ ان یدخلا کہ وہ داخل کرے گا، الجنت جنت میں، من امتی میری امت میں سے، من امتی یہ مرکب اضافی من حرف جر کی وجہ سے امتی ہو گیا۔ یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہو گیا وعدے کا۔ وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70,000، کتنے؟ 70,000، یعنی 70 کی یہ حالت نصب ہے، یہ اس نمبر ہیں کہ کتنے، یعنی اس یدخل الجنت کا یہ مفعول ہے کہ امتی میں سے کتنے، یا تو یہ امتی میں امت ان کی صفت ہو سکتا ہے، یا یہ ڈائریکٹ مفعول ہو سکتا ہے یدخل کا کہ نمبرز آ رہے ہیں، اسی لیے یا تو 70 نصب ہے یا جر ہے۔ الفن یہ اس کا معدود ہے، 70,000، الفن معدود نصب میں آتا ہے 70,000، یعنی اللہ تعالیٰ 70,000 امتیوں کو داخل کرے گا جنت میں، لا حساب علیہم، یہ ان کا حال ہوگا کیا؟ لا حساب، یعنی یہ اب یہ دیکھیں نفی جنس ہو گیا، لا حساب، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں، علیہم ان پر، ولا عذاب، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ان پر،
اب یہ اگلی بات ہے مع کل الف سبعون الفا، یہ مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم، مع کی وجہ سے مع کل الف، ہر 1000 کے ساتھ ہوں گے کتنے؟ 70 الفا، 70,000، یعنی 70,000 داخل ہوں گے، ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ وَثُلَاثُ حَثِيثَاتٍ، یہ ثلاثوں کا مطلب تھرڈ، 3 حسیستن، اس کی حسیستن واحد ہوتی ہے، حسیستن عربی میں کہتے ہیں یعنی لبالب بھر کر دینا کسی چیز کو، تو ثلاث حسیسات، 3 حسیسات، من حسیسات ربی، میرے رب کی حسیسات میں سے۔ اب دیکھیں رب جب لبالب بھر کے دے گا تو کتنے دے گا؟ اللہ عالم بالصواب۔ اس بات کا اندازہ اسی دن ہو سکتا ہے جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا، کیا مناظر ہوں گے۔ ابھی یہ کیلکولیشنز آپ کر بھی لیں تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات آ رہی ہے وَثُلَاثُ حَسِيسَاتٍ، اب حسیست لبالب بھرنا، لبالب بھر کر دینا کسی چیز کو، تو اب حسیسات کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ مناظر ہیں جن کا اندازہ روز قیامت آنکھوں سے ہی ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، اور یا اللہ میرے سننے والوں کو بھی ان میں شامل فرما دے، یا اللہ میرے دیکھنے والوں کو بھی ان میں شامل فرما دے، یا اللہ میرے گھر والوں کو ان میں شامل فرما دے، یا اللہ میرے والدین کو ان میں شامل فرما دے، یا اللہ میرے سننے والوں کے گھر والوں اور ان کے والدین کو اس میں شامل فرما دے۔ یا اللہ تو قادر ہے شامل فرمانے پر، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تجھے نہ عطا کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی تجھے منع کر سکتا ہے، تو ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ تیری رحمت سے ہم دعا کرتے ہیں، تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے صفات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، آمین۔ آگے ہے جی انس رضی اللہ عنہ قال، اب یہاں سے یہ تینوں احادیث حوض کوثر کے بارے میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حوض کوثر پر خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دینا، اور ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں پر کروا دینا۔ یا اللہ تیرے رحم کا تجھ سے سوال ہے، آمین۔ انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فعل ماضی یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ رسول فاعل حالت رفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بینا انا اسیرو، سارا یسیر سیر کرنا، بیسیکلی گزرنا کہیں سے دیکھتے ہوئے، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے۔ سیر کیا ہوتی ہے؟ جب ہم سیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے سیر۔ اب سیر دیکھیں، واک بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیر نہیں ہوتی ہے۔ سیر ہوتی ہے ہم مناظر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے محو ہوتے ہیں۔ جی میں سیر کرنے گیا تھا، سیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایسی جگہ گیا تھا کہ جہاں پھر میں نے چیزوں کو دیکھا، میں واک کرنے گیا تھا، وہ سیر نہیں ہے، یعنی میرا دھیان ایک ہی کام پر ہے، باقی میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ سیر نہیں ہوگا۔ سیر ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا، نظاروں کو، ان کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا۔ سو بینا دوران اس کے، انا مبتدا، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، انا اسیرو، میں سیر کر رہا تھا، یعنی میں جا رہا تھا، فی الجنت، یعنی جنت میں چل رہا تھا، اذا جب، انا فعل، انا مبتدا، بنہر، با حرف جر، نہر یہ مجرور ہو گیا متعلق خبر، اذا انا بنہر نہر، میں، یا اب یہ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اذا فجائیہ کہلا سکتا ہے کہ اچانک، چونکہ پیچھے بینا آ رہا ہے، بینا انا اسیر فی الجنت، اس دوران کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا، نظاروں کو دیکھ رہا تھا، اذا انا بنہر، اذا فجائیہ کہلاتا ہے کہ اچانک انا بنہر، کہ میں ایک نہر پر پہنچا، میں ایک نہر کے پاس گیا، حافتاہ، حافتن ہوتے ہیں کنارے سائڈوں کے، یہ حافتانی سے نون ڈراپ ہو گیا، مثنیٰ کا صیغہ ہے، ہو ریورٹ ہو رہا نہر کی طرف، حافتاہ، اس کے دونوں کنارے، قباب در، یہ قبت ان کی جمع ہے جسے کہتے ہیں گنبد نما خیمے ہوتے ہیں، ایسے اوپر سے گولائی میں بنے ہوتے ہیں، اسے گنبد کا قبتن کہا جاتا ہے، قبۃ الصخرہ، قبۃ الخضرہ، گنبد خضرا ہے نا، اسے قبہ کہتے ہیں۔ سو اسی طرح بیت المقدس کے اوپر بھی آپ ایک قبہ دیکھتے ہیں، اسے قبہ کہتے ہیں۔ درن کہتے ہیں موتی کو، در ہوتا ہے موتی، قباب الدر، موتیوں کے خیمے، یعنی اس کے کنارے پر موتیوں کے بنے ہوئے گنبد نما خیمے تھے، در موتیوں کے۔ اب یہ موتیوں کی صفت آ رہی کہ موتی کیسے سے؟ سبحان اللہ، مجوفن ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کھوکھلا، اندر سے خالی، لیکن یہ ایسے ہیں کہ الدر المجوفی، ٹرانسپیرنٹ، ایسے موتی
موتیوں کے بنے ہوئے خیمے کے جو ٹرانسپیرنٹ تھے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے سے کہا جاتا ہے اگر آپ یعنی ایسا موتی آپ دیکھیں جو انگوٹھیوں پر لگے ہوتے ہیں، جس کے اس پہ آپ رکھتے ہیں تو نیچے جو اس کے پیتل یا سونے کا جو کچھ بھی لگا ہوتا ہے وہ اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے کرسٹل کلیئر، در المجوف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے. قلت فعل ماضی انا فاعل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا جبریل، ما کوسچن، ھذا یہ، یا جبریل اے جبریل یہ کیا ہے؟ قالا جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، ھذا الکوثر یہ کوثر ہے. الذی اس کی صفت آ رہی ہے کوثر کی، الذی جو، اعطا فعل ماضی واحد مذکر صلہ، کاف مفعول، انت کا حالت نصب، الذی اعطا کا جو آپ کو عطا کی ہے، رب کا آپ کے رب نے، یہ فاعل ہو گیا عطا کا باب افعال سے، عطا یعطی، عطا کرنا بغیر کسی کوشش کے. فاذا تینوہ، اب یہ پھر اس کی یہ مفاجیہ ہے کہ یعنی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے مزید صفات بیان کی، اذا تینوہ جب کہ اس کی تین مٹی، اذا تینوہ مسکن اس کی مٹی مسک خوشبو کی طرح تھی، مسکن اظفرو، مسکن اظفرو، اظفرو سے مراد ہوتا ہے خوشبودار، رجل اظفرو خوشبودار آدمی، رجل اظفرو، مسکن اظفرو یعنی اس کی مٹی گویا کہ کیسی تھی؟ مسکن اظفرو خوشبودار مسک جیسی تھی. اب تیسری حدیث آ گئی، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، یہ ان کے لیے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریپیٹ پہلے جیسا ہی ہے، حوضی میرا حوض، مسیرت شہرن یہ اس کی لمبائی چوڑائی ہے، مسیرت شہرن یعنی اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت جتنا، مسیرت ہوتا مسافت. وزوایاہ زاویتن کی جمع ہے زوایاہ اس کے کونے، وزوایاہ سواء اور اس کے کونے برابر ہیں، ماؤہ ابیض اس کا پانی سفید ترین ہے، من اللبنی یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید تر ہے. یہ ابیض یہاں افعل کے وزن اسم التفضیل کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسکی اور اس کی مہک، ریحہ ریحن اس کی مہک، اطیب یعنی پاک ہے، اطیب یہاں پاک سے مراد زیادہ خوشبودار ہونا، اطیب من المسکی مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. وکیزانوہ کیزان کنوز کی جمع ہے کیناز، کینازن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کوب ہوتا ہے، بائی چانس میرے پاس ایک کپ پڑا ہے، اس کو کہتے ہیں کنوز. ایسا کپ جس کی ڈنڈی ہو اسے کہتے ہیں کنوز، ایسا کپ جس کی ڈنڈی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوب، اسے کوبن کہتے ہیں. سو یہ اس کی جمع ہے. وکیزانوہ اور اس کے پیالے، ڈنڈیوں والے پیالے، کنجوم السمائی، نجم کاف تشبیہ کے لیے گویا کہ آسمان کے ستارے ہیں، یعنی اتنے زیادہ تھے اور اتنے خوبصورت تھے. من موصولہ، من یشرب، شرب یشرب پینا، فعل مضارع واحد ذکر غائب، من یشرب جو پیے گا، منہا اس میں سے، فلا یظمأ ابدا، ظمأ یظمأ یعنی پیاسا ہونا، فلا یظمأ ابدا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. چونکہ حوض کوثر کی اگلی حدیث ہے، ان سہل بن سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض. فارتن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مقام پر پہلے پہنچ کر وہاں انتظار کرنا. سو انا اسم انا، فرت خبر انا، انی یقیناً میں، فرطکم تم سب کا منتظر ہوں گا، علی الحوض حوض پر. من موصولہ، مر یمر گزرنا، من مر علیہ جو میرے پاس سے گزرا، شربا اس نے پیا، ومن شربا اور جس نے پیا، لم یظمأ، لم نے اس کو مجزوم کر دیا، جس نے پیا، من شربا جس نے پیا، لم یظمأ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوا ابداً. سو سیردن یہ واردہ یاردو ہے کہ وارد ہونا، سیردن علی اقوام مجھ پر کچھ لوگ یا کچھ قوم جو ہے وہ کیا ہے؟ وارد ہوگی، علیہ مجھ پر. اور سیردن کا مطلب ہے کہ یہ نون ثقیلہ کا وزن ہے، سیردن علیہ اقوام.
اب یہ حال ہے عارفو میں جانتا ہوں گا، یہ علیہ میں یہ یا کی جو ہے کیا حال ہے، عارفہم میں انہیں جانتا ہوں گا، عارفو فعل مضارع واحد مذکر متکلم کا صیغہ، ہم مفعول وہ اقوام کی طرف واپس چلا گیا، عارفہم میں انہیں جانتا ہوں گا، وَيَعْرِفُونَنِي اور وہ مجھے جانتے ہوں گے، یعرفون فعل مضارع یہ حال ہے کس کا، ہم کا، ثم یحال پھر کیا ہوگا، یحال وہ حائل ہو جائے گا، وہ حائل ہو جائے گا، مجہول فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یحال بینی و بینہم یعنی میرے اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جائے گا، یعنی ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے، فَأَقُولُ قَالَ يَقُولُ کہنا، فَأَقُولُ انا فاعل فعل مضارع میں کہوں گا، کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہم منی، انہم اسم انا منی متعلق خبر، انہم منی وہ مجھ سے ہیں، فَيُقَالُ کہا جائے گا، یقالو فعل مضارع واحد مذکر مجہول کا صیغہ، یقالو کہا جائے گا، انکا لا تدری یعنی انت لا تدری آپ نہیں جانتے، درا یدری جاننا، لا تدری آپ کو خبر نہیں ہے، انہا حرف تاکید اس نے انتا کو اسم بنا لیا اور باقی خبر ہوگی، انکا لا تدری یقیناً آپ نہیں جانتے، ما احدثو یہ مفعول ہے تدری کا کہ جو انہوں نے، یعنی احدثو کا مطلب فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل نئی باتیں گھڑنا، ما موصولہ، ما احدثو جو انہوں نے نئی باتیں گھڑی، بعد کا آپ کے بعد، یہ ہو گیا ظرف لا تدری کے لیے، فاقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاقول میں کہوں گا، سحقن سحقن بہت دور بہت دور، سحقن سحقن بہت دور بہت دور، سین ہا کاف صحیح کا یسحق باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مفعول مطلق ہے اس کی تاکید کے لیے، سحقن سحقن دور کر دو، بہت دور لے جاؤ ان کو، کس کو، لام حرف جر، سحقن سحقن لمن غیر غیر یغیر تبدیل کرنا، لمن غیر بعدی جو میرے بعد تبدیل ہو گیا، جس نے غیر یغیر تبدیل کرنا، من غیر جس نے تبدیل کیا، بعدی میرے بعد۔ علماء فرماتے ہیں اس آخری حدیث کے بارے میں خاص طور پہ کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اس کو کہہ دینا کہ یہ اس حدیث کے اندر ہے، اس کو کہہ دینا یہ اس حدیث کے اندر ہے، فلاں اس حدیث کے اندر ہے، اور نعوذ باللہ کچھ تو بدبخت ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے بدبخت ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے، وہ صحابہ کو اس میں داخل کر دیتے ہیں اس حدیث میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ان کے دلوں میں کے لیے ہدایت لکھی ہے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نیچے یہ نیست و نابود ہو جائے جو صحابہ کو اس حدیث میں داخل کرتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر۔ بہرحال پلیز آپ سے درخواست ہے کسی کو بھی اس حدیث میں داخل نہ کر دیا کریں، روز قیامت ہی پتہ چلے گا کہ کون کس حدیث میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد ہے قرآن و سنت کے حساب سے صحیح راستے پر چلنا، بدعت سے بچتے رہنا، نئی باتوں سے بچتے رہنا، نئی باتیں جنہوں نے کریٹ کی ان سے بھی بچنا اور نئی باتوں سے بھی بچنا۔ قیامت کے دن یہ سب بھاری پڑ جائے گا، جو اس کے دلائل پیش کرتے ہیں نا ان نئی باتوں کے، وہ دلائل اتنے کمزور ہیں کہ دیکھیں اگر اس پہ آپ نے اگر عمل کر لیا تو اب صورت یہ ہے کہ آپ خدشے میں چلے گئے، ہو سکتا ہے اس میں پھنس جائیں، لیکن اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ وہ تمہارے فلانے مولوی نے تمہیں کہا تھا تم یوں کر لینا، تم نے کیوں نہیں کیا، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ پکی پکی باتوں پر رہیں، کچی کچی باتوں کو چھوڑ دیں، دین بہت آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل فرما دیا تھا، صحابہ نے من و دین ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کی، وہ تو اتنے خوفزدہ تھے کہ جب قرآن جمع کرنا پڑا تو اس پر ہی ان کو بہت مشکل ہو گیا تھا، جائے کہ وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی دین میں داخل کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ بہرحال اب کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ علماء یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے ہوئے نہر کوثر پر گزرنے کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ غالباً شب معراج کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ جنت کی نہر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں پر اس میں لے کر جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خاص طور پر بدعتوں سے بچنے والا بنائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں سحقن سحقن، یعنی ابعدو دور کرو اس کو مجھ سے، دور کرو اس سے مجھ سے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔